انسان کی جگہ جانور کی قربانی۔ یونانی اساطیر میں آتا ہے کہ ایک دن ٹروجن وار کے دوران یونانیوں کے لیڈر فوجوں سمیت کشتیوں میں سوار جنگ کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں اس نے ارتمس دیوی، جو شکار، جانوروں، قدرت اور تولید اور پاکیزگی کی دیوی تھی، کے مقدس ہرن کو مار دیا۔ اس پر ارتمس دیوی غصے میں آ گئی اور ہوا کے دباؤ سے یونانی کشتیوں کو راستے میں اس وقت تک روکے رکھا جب تک اگلا ممنون ہرن کے بدلے ارتمس کی رضامندی کی خاطر اپنی بیٹی ایفیجینیا کو قربان نہ کر دیں۔ بیٹی کو اس لالچ پر لایا گیا کہ اس کے عظیم جانباز سے شادی ہونے والی تھی۔ اگاممنون کی بیوی بھی بیٹی کی شادی دیکھنے کے لیے اس مقام پر پہنچ گئی۔ قربان گاہ تک پہنچنے سے پہلے دونوں کو پتہ نہ تھا کہ بیٹی کو قربانی کے لیے لایا گیا ہے، یہاں تک کہ اکیلیسس بھی بے خبر تھے۔ پتہ چلنے پر پہلے تو ماں نے مزاحمت کی اور اکیلیس سے التجا کی اس کی بیٹی کو ذبح ہونے سے بچائے۔ اکیلیس نے کہا کہ اب سب کو پتہ چل چکا ہے کہ دیوی کو راضی کرنے اور ہمارے آگے جانے کے لیے ایفیجینیا کی قربانی لازم ہے۔ اگر آپ رضامندی سے نہیں مانتے تو ہمیں مجبوراً آپ سب کو قتل کرنا پڑے گا۔ اگاممنون کی بیٹی سمجھ جاتی کہ اب کوئی دوسرا راستہ نہیں، وہ قربان گاہ کی جانب بڑھنے لگی۔ اگاممنون سے یہ برداشت نہیں ہوتا، وہ روتے ہوئے بیٹی سے منہ موڑ لیتا ہے۔ بیٹی پیچھے سے کہنے لگتی ہے کہ ابا، میں اپنا وجود رضامندی سے اپنے وطن اور یونان کی سرزمین کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب اس میں خدا کی مرضی ہے تو مجھے قربان کر دیا جائے اور دعا گو ہوں کہ میری قربانی آپ کو کامیابی اور فتح عطا کرے۔ جب اس کے بعد ایفیجینیا پر چھری پھیر دی جاتی ہے تو لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ ایفیجینیا کی بجائے ایک ہرن ذبح ہو چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ذبح ہوتے وقت ارتمس دیوی ایفیجینیا کو اٹھا لیتی ہے اور اسے ٹارس نامی مقام پر منتقل کر دیتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اسے ارتمس کی جانب سے بیکیٹ نامی دیوی بنا دیا جاتا ہے، یا ایک اور جگہ آتا ہے کہ اسے لیک نامی جزیرے پر منتقل کر دیا جاتا ہے، جہاں اس کی شادی ابدی اکیلیس سے کر دی جاتی ہے۔ ہرن کے نمودار ہونے کے بعد انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ دیوی راضی ہو چکی ہے۔ وہ آگے بڑھے اور جنگ میں کامیابی بھی حاصل کی۔